بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے کچھ ہی عرصے بعد پورے عرب نے پہلے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت تیزی سے ان ساری بغاوتوں کو اپنے جنرل خالد بن ولید کی قیادت میں ختم کر دیا۔ ایک بار پھر پورا عرب مدینہ کی ریاست کے اندر بالکل متحد ہو چکا تھا۔ اسلام صرف عرب کا نہیں بلکہ ایک عالمی مذہب بننے کی طرف جا رہا ہے، اور مسلمان دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بننے والے ہیں۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ساری بغاوتوں کو ختم کرنے کے بعد پورا عرب اب ان کے کنٹرول میں تھا، لیکن عرب پھر بھی ایک ریگستان تھا اور بہت ہی غریب علاقہ تھا، اور پورا عرب متحد ہونے کے بعد بھی ایک سپر پاور نہیں بن سکا۔ اصل سپر پاور عرب سے باہر رومی اور فارس سلطنت تھے۔ یہ دونوں ریاست دنیا کی بہت بڑی اور بہت پرانی ریاست تھی۔ اسلام کے پہلے دنوں جب مسلمان بہت کمزور تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار ان سخت حالات میں بھی فرماتے تھے کہ ایک دن ہم رومی اور فارس سلطنت کو فتح کریں گے، جس پر مکہ کے لوگ ان کا ہمیشہ بہت مذاق اڑاتے تھے۔ لیکن اب صرف کچھ ہی سال بعد مدینہ کی ریاست ان دونوں سپر پاور سے ٹکرانے والی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے پہلے سے پلاننگ کی ہوئی تھی۔ مطلب جب مسلمان ہجرت کے بعد مدینہ میں آہستہ آہستہ آباد ہو رہے تھے، اسی وقت رومی اور فارس سلطنت کے درمیان بہت سخت جنگ چل رہی تھی، جسے ہم اس ویڈیو میں ایکسپلین کریں گے۔ ان دو ریاستوں کی آپس میں اتنی سخت لڑائی ہوئی تھی کہ اب یہ دونوں ریاست پہلے جیسی مضبوط نہیں رہی تھی، اور آپس میں لڑ لڑ کر دونوں سپر پاور بہت کمزور ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے یہ مسلمانوں کے پاس سنہرا موقع تھا کہ ان دونوں سپر پاور کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ یہ دونوں ریاستیں اسلام کے لیے سب سے بڑا خطرہ تھے۔ کیونکہ رومی سلطنت کے بادشاہ انہوں نے جنگ موتا اور جنگ تبوک میں مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن پھر بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا حملہ رومی سلطنت پر نہیں بلکہ فارس سلطنت پر کیا۔ اس سے کچھ سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے سارے بادشاہوں کی طرف خطوط بھیجے تھے اور انہیں اسلام کی طرف آنے کا حکم دیا تھا، جس کا سب سے برا رسپانس فارس کے بادشاہ خسرو نے دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجے ہوئے خط کو بہت غرور کے ساتھ پھاڑ دیا تھا، جس کے بعد فارس سلطنت اور مسلمانوں کے درمیان ہمیشہ جنگ چلتی رہتی تھی، اور فارس سلطنت بار بار مسلمانوں کی ریاست کو ٹیکس بھی بھیجتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کو پڑھنے کے بعد اسی فارس کے بادشاہ خسرو کے بیٹے نے اسے قتل کر کے خود پورے ایران کا بادشاہ بن گیا۔ لیکن کچھ ہی عرصے بعد اس بیٹے کے آرمی چیف نے اسے تخت سے ہٹا دیا اور خود بادشاہ بن گیا۔ پھر باقیوں نے مل کر اسے بھی تخت سے ہٹا دیا اور ایک عورت ملکہ کو بنا دیا۔ پھر اسے بھی ہٹا دیا گیا اور اس کی جگہ کسی دوسرے کو لایا گیا، پھر اسے بھی ہٹا دیا گیا۔ مطلب بالکل تھوڑے عرصے میں ایران کے 10 بادشاہ بدلے گئے۔ اس سب کی وجہ سے ایران کی ریاست باقی دونوں کے مقابلے میں بہت کمزور ہو چکی تھی۔ جس طرح اگر آج ہمارے ملک کو دیکھا جائے تو پچھلے کچھ ہی سالوں میں پاکستان میں 7 سے 8 پرائم منسٹر کو تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد بدلی کیا گیا، اور سیم ٹائم انڈیا اور بنگلہ دیش میں ایک ہی لیڈر رہا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان ان دونوں ممالک سے بہت پیچھے رہ چکا ہے۔ اسی طرح فارس سلطنت کے اپنے لیڈر کے بار بار تبدیل ہونے کی وجہ سے بہت کمزور ہو چکا تھا، اور اس بات کا مسلمانوں کے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت اچھی طرح پتہ تھا۔ اسی لیے بغیر وقت ضائع کیے انہوں نے 2 بڑے فیصلے کیے کہ فارس سلطنت پر حملہ کرنے والی فوج میں صرف اور صرف وہ مسلمان ہوں گے جو خود اس جہاد کے لیے رضامند ہو، اور جو نہ لڑنا چاہے وہ نہ لڑے۔ دوسرا فیصلہ یہ کیا کہ انہوں نے اپنے سب سے قابل سپہ سالار خالد بن ولید کو خط بھیجا کہ جنگ یمامہ میں مسلمہ کو ہرانے کے بعد واپس مدینہ نہیں بلکہ اپنی فوج کو لے کر فارس سلطنت کی طرف جاؤ۔ تو خالد بن ولید 18,000 مسلمانوں کو لے کر فارس سلطنت ایران کی طرف روانہ ہوئے۔ ایران اس زمانے میں بہت بڑا تھا۔ خالد بن ولید جس علاقے کو فتح کرنے کے لیے گئے تھے اسے آج کے زمانے میں کویت کہا جاتا ہے، جہاں بہت سارے فارس اور عربی دونوں آباد تھے۔ جانے سے پہلے خالد بن ولید نے فارس کے سپہ سالار کو خط لکھا، یا تو اسلام قبول کر لو اور یا جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، ورنہ اس کے بعد جو ہوگا اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے، کیونکہ میں تمہاری طرف ایسے مردوں کو لے کے آ رہا ہوں جو موت سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنا تم سارے اپنی زندگی سے کرتے ہو۔ لیکن انہوں نے بات نہیں مانی۔
جس کے بعد خالد بن ولید نے ایران کے صوبہ کویت میں داخل ہوئے۔ کویت کے گورنر نے اپنے بادشاہ سے مدد مانگی، لیکن ایران کے بادشاہ نے سوچا کہ عربوں کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ فارس سلطنت سے لڑ سکے، تو انہوں نے مسلمانوں کی فوج کو اتنی اہمیت نہیں دی اور اپنے گورنر کی اضافی فوج کے ساتھ مدد نہیں کی۔ سپر پاور فارس سلطنت کے بادشاہ نے مسلمانوں کو اس طرح ہلکا لیا جس طرح سپر پاور امریکہ نے افغانستان کو لیا تھا، اور 20 سال جنگ کے بعد بہت بری طرح ہار گیا۔ ایران کوئی چھوٹی سی ریاست نہیں تھی، بلکہ پچھلے ہزاروں سالوں سے دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور میں سے ایک تھی، جس کی لڑائی ہمیشہ مغرب میں رومی سلطنت کے ساتھ ہوتی رہتی تھی، اور عرب کے پچھلے ہزاروں سال سے کبھی بھی اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ فارس سلطنت کے سامنے سر اٹھا سکے، کیونکہ اسلام سے پہلے عرب کبھی متحد ہوا ہی نہیں تھا۔ ایران کے بادشاہ کی اس غلطی سے مسلمانوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا، اور 18,000 مسلمان کویت کے پہلے شہر قزیمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ دیکھ کر کویت کا گورنر بھی اپنی 30 یا 40 ہزار کی فوج لے کر اسی شہر کی طرف روانہ ہوا جہاں مسلمان جا رہے تھے، لیکن جیسے ہی ان کی ساری فوج وہاں پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ مسلمان اس شہر میں نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے شہر افیر پہنچ چکے ہیں۔ تو کویت کا گورنر بھی واپس اسی شہر کی طرف جانے لگا۔ جیسے ہی ان کی فوج واپس افیر پہنچی، خالد بن ولید مسلمانوں کو لے کر واپس پہلے شہر قزیمہ کی طرف چلے گئے، اور وہاں پہنچ کر سارے آرام کرنے لگے۔ تو وہ دوبارہ اپنی ساری فوج لے کر واپس قزیمہ کی طرف چلا گیا، لیکن جیسے ہی اس کی فوج بالکل تک ہار کر قزیمہ پہنچی، انہوں نے دیکھا کہ سامنے مسلمانوں کی ساری فوج بالکل تیار ان کا انتظار کر رہی ہے، جس کی وجہ سے اس فوج کو آرام کرنے کا کوئی وقت نہیں ملا۔ یہ سب خالد بن ولید کی زبردست پلاننگ تھی کہ فارس کی فوج کو جنگ سے پہلے اتنا تھکا دیا جائے کہ وہ جنگ کے دن لڑنے کے قابل ہی نہ رہے۔ مسلمانوں کی فوج اور فارس کی فوج میں بہت بڑا ڈیفرنٹ تھا، کیونکہ فارس سلطنت ایک سپر پاور تھی اور ان کی فوج کو دنیا کی قابل ترین فوج سمجھا جاتا تھا، لیکن اتنی پروفیشنل فوج ہونے کی وجہ سے ان کا حفاظتی ذرہ اور سامان ہمیشہ بہت زیادہ اور بہت بھاری ہوتا تھا، جس کی وجہ سے ان کی فوج کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں بہت مشکل ہوتی تھی، جس کے مقابلے میں عرب فوج کوئی فوج نہیں بلکہ بس عام مسلمان تھے، اور ان کا ذرہ اور سامان بہت سادہ اور ہلکا ہوتا تھا، جس کی وجہ سے ان کی سپیڈ باقی فوجوں سے بہت تیز ہوتی تھی۔ اس بات کا خالد بن ولید کو بہت اچھی طرح پتا تھا کہ اگر ہمیں فارس سلطنت سے جیتنا ہے تو تعداد اور طاقت سے تو ہم کبھی بھی نہیں ان کا مقابلہ کر سکتے، ہمیں صرف اپنی رفتار استعمال کرنی پڑے گی، اور اسی رفتار کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے بہت تیزی سے رومی اور فارس سلطنت جیسے سپر پاور کو گرا دیا تھا۔ آخر کار فارس کی فوج اور مسلمانوں کی فوج تاریخ میں پہلی دفعہ آمنے سامنے ہوئی۔ سب سے پہلے ایران کے جنرل اپنی فوج سے آگے بڑھے اور مسلمانوں کے جنرل خالد بن ولید کو اکیلے لڑنے کا چیلنج دیا، جس پر فارس کی فوج زور زور سے نعرے لگانے لگے، لیکن ان ساروں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی فوج سے 7 فٹ کا آدمی تلوار لے کر ان کی طرف بڑھ رہا ہے، کیونکہ جسمانی لحاظ سے خالد بن ولید کو حضرت عمر کا ہم شکل سمجھا جاتا تھا۔ مطلب کہا جاتا تھا کہ جب وہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو ان کے پیر زمین کو ٹچ کر رہے ہوتے تھے، اور ہزاروں لوگوں کی بھیڑ میں اپنی قد کی وجہ سے آسانی سے دکھ جاتے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس فارس جنرل سے لڑنے گئے، لیکن فارس کی فوج سے اچانک 2 لوگ آ کر اپنے جنرل کے ساتھ مل گئے، لیکن پھر بھی خالد بن ولید نے صرف ایک اور مسلمان کی مدد سے ان تینوں کو ختم کر دیا، اور اسی کے ساتھ دونوں فوجوں نے حملہ کر دیا۔ پہلے جنگ تھوڑی سخت ہوئی، لیکن فارس کی فوج بغیر کسی جنرل کے لڑ رہی تھی، اور سامنے مسلمان انسانوں کی تاریخ کے سب سے بڑے جنرل میں سے ایک خالد بن ولید کی قیادت میں لڑ رہے تھے، جس کے بعد مسلمانوں نے انہیں ختم کر دیا اور یہ سارا علاقہ فتح کر لیا۔ فارس کے بادشاہ نے مسلمانوں کی طرف ایک اور فوج بھی بھیجی، خالد بن ولید اور مسلمانوں نے انہیں بھی ختم کر دیا، اور اس طرح ایران کا بہت امپورٹنٹ صوبہ کویت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے کنٹرول میں آیا، اور پہلی بار اسلام عرب سے نکل کر ایک عالمی مذہب کی طرف جانے لگا۔ آج دنیا میں 2 بلین مسلمان ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ دنیا میں ایسا ایک سیکنڈ بھی نہیں گزرتا کہ کہیں نہ کہیں دنیا کے کسی کونے میں اذان نہ دی جا رہی ہو۔ لیکن آخر اسلام اتنا بڑا مذہب بنا کیسے، یہ ہم سب کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے۔